بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، اور طلاق تھی زمانے جاہلیت کی کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، اور اس پر جو طلاق پڑتی تھی وہ ایسی طلاق پڑتی تھی کہ کسی بھی صورت رجوع ممکن نہیں ہوتا تھا۔ جب ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی تو وہ پریشان ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں۔ اللہ کے نبی گھر پر تھے اور حضرت عائشہ ان کو کنگھی کر رہی تھیں۔ یا رسول اللہ، میرے خاوند اوس نے مجھے طلاق دے دی ہے اور کہہ دیا ہے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ اللہ کے رسول، اب کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، خولہ، اب تو اس کے لیے حرام ہو گئی۔ حضرت خولہ عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نظر ثانی کریں، وہ میرے بچوں کا باپ ہے اور میرے ماں باپ مر چکے ہیں، میں کس کے سہارے جیوں، اور میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، بچوں کو کہاں سے پالوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کہا، خولہ، کام ختم ہو چکا ہے، تو اب اس کے لیے حرام ہو چکی ہے۔ اس نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نظر ثانی کریں، میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، میرے ماں باپ بھی مر چکے ہیں، میں اور میرے بچے کس کے سہارے جئیں گے؟ جب خولہ نے تیسری مرتبہ بھی فریاد کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ کر کے بیٹھ گئے۔ جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں سن رہے تو اس نے کہا، اچھا، آپ نہیں سنتے ہیں تو میں آپ کے رب کو سناتی ہوں۔ اور خولہ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے میرے رب، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اپنے پاس رکھوں تو روٹی کہاں سے کھلاؤں، اور اگر اپنے شوہر کے پاس رکھوں تو ان کی تربیت کون کرے گا؟ تربیت تو ماں کرتی ہے۔ اے میرے رب، تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار دے۔ ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی طاری ہوئی، اور جب وحی ختم ہوئی تو آپ نے آنکھیں کھولیں اور مسکرا پڑے اور کہا، خولہ، مبارک ہو، اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، اور اللہ نے اسے حدیث کا حصہ نہیں بنایا بلکہ قرآن کا حصہ بنایا، تاکہ قیامت تک ہر لڑکی پڑھے اور دیکھے کہ اللہ سے تعلق رکھنے والی عورت کے لیے یوں اللہ فیصلے اتارتا ہے، یہاں تک کہ اپنے قانون بھی بدل دیتا ہے۔ پارہ نمبر 28، آیت نمبر 1۔ ترجمہ: بے شک اللہ نے عورت کی بات سنی جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے پر بحث کرتی ہے اور اللہ سے شکایت کرتی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اللہ نے خولہ کو بڑی عزت دی، اور صرف ایک آیت نہیں بلکہ پورے 2 رکوع اتارے، اور اللہ نے کہا، ہاں ہاں میرے محبوب، جب آپ اور خولہ آپس میں تکرار کر رہے تھے، آپ انکار کر رہے تھے، وہ ہاں کروا رہی تھی، میں خود تم دونوں کی عدالت میں موجود تھا، اس نے مجھے اپنا دکھ سنایا اور میں نے خولہ کے حق میں فیصلہ دے دیا، اور ایسی طلاق کو باطل قرار دے دیا، اور اس کا جرمانہ یہ رکھ دیا کہ غلام آزاد کرو یا 60 مسکینوں کا کھانا کھلا دو تو بیوی حلال ہوگی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خولہ سے کہا کہ خولہ، جاؤ اپنے شوہر سے کہو کہ ایک لونڈی یا غلام آزاد کریں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور، وہ غریب و نادار آدمی ہیں، ان سے تو یہ کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا، ان سے کہو کہ ام المنذر بن قیس کو بلا لائیں اور ان سے کھجوریں لے کر 60 مسکینوں سے پر صدقہ کر دیں۔ خولہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کر کے رخصت ہوئیں۔ گھر پہنچی تو دروازے پر شوہر کو منتظر پایا، بے تابی سے پوچھا، کہو خولہ، کیا ہوا؟ جواب دیا، آپ خوش نصیب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ام المنذر بن قیس کو ساتھ لیتے آؤ اور ان سے کھجوریں لے کر 60 مساکین میں صدقہ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور حضرت اوس نے اپنی اس قسم یا اظہار کا کفارہ ادا کر دیا۔